على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبوں پہ الفاظ کے پیاسوں کا قافلہ ہے، نمی ہے یہ وفرات آنکھوں سے بہہ رہی ہے، حیات آنکھوں سے بہہ رہی ہے، لہو لہو ہے ہماری سوچے، برہنہ سر ہے حیات تمنائے بال نوچے۔ وفا کے بازو کٹے ہوئے ہیں، ہلاکتوں کے غبار سے زندگی کے میدان پٹے ہوئے ہیں، ریا کے نیزوں پر آج سچائیوں کے سر ہیں، یزیدیت کے اصول اپنے عروج پر ہیں، بڑی ہی ظالم ہے حق پسندی کو چین لینے نہ دے دنیا، ہمیں تو کوفہ لگے یہ دنیا، قدم قدم آزمائشوں کی فضا ملی ہے، ہمیں تو ہر دور میں نئی کربلا ملی ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں روز اول سے ہی دو طاقتیں برسر پیکار رہی ہے، ایک بدی کی طاقت اور دوسری نیکی کی طاقت۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ایک حق کی طاقت اور دوسری باطل کی طاغوتی طاقت، اور جب جب باطل قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے تو میرا رب کسی نہ کسی صاحب حق کو ضرور بھیجتا ہے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لیا کرتا ہے۔ قوم نوح کی سرکشی توڑنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، عاد کے گھمنڈ کو چور کرنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام، سمود کے غرور کا طلسم پاش پاش کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام، فرعون کی خدائی کا نشہ کافور کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام، اور اخیر میں دنیا کی شب دیجور کو صبح تابہ بنانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حق و باطل کی اسی کشمکش کی ایک کڑی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی داد گرامی ہے۔ صحرا کو اپنے لہو سے گلستان بنانے والے شہیدوں کی داستان کا آغاز ہوا جاتا ہے صدر علی وقار۔ آج حضرت تصور اس منظر کو سوچتے ہی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے کہ روشن آفتاب اشک بار ہے، منور مہتاب دل فکار ہے، عرش بری بے قرار ہے، فرش زمیں سوگوار ہے، میدان کرب و بلا لہو لہان ہے، دریائے فرات پشیمان ہے کہ اس کی لہروں کے سامنے پیاسی سکینہ اور معصوم مصغر کی سوکھی ہوئی زبان ہے۔ یہ کون شہسوار ہے؟ ہاں، یہ شبیر نامدار ہے جو شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے، مگر پھر بھی حسین کے لب پر کلمہ شکر آ رہا ہے۔ جسم زخموں سے چور ہیں، دل اہل بیت کی جدائی سے رنجور ہے، اپنے لہو سے سینچی جانے والی کشت سحر چند قدم دور ہے، اور لب حسین پر آیت قرآنی سنانے کا دائمی سرور ہے۔ دنیا والوں گواہ رہنا، آنے والی نسلوں گواہ رہنا کہ حسین ابن علی نے یزیدیت کے سورج کو غروب کرتے ہوئے اسلام کو زندہ رکھنے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا: دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہی میری تقریر کا موضوع ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حاضرین جلسہ اور جج صاحبان، دنیا میں ظالم و مظلوم کی داستان بہت پرانی ہے۔ انسانیت کے خرمن پر کئی بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت کے ہاتھوں نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے، لیکن واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ عظمت کا روشن باب ہے۔ یہ فدائیت اور اسلام کی راہ میں قربانی کا عظیم ترین نمونہ ہے، جس کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ محترم سامعین، دور حاضر کا ایک سرسری جائزہ لیجیے تو آپ کو پوری دنیا میں ظلم و بربریت، لوٹ کھسوٹ کے وحشتناک مناظر نظر آئیں گے۔ فلسطین اسرائیل کے پنجے استبداد میں قرار رہا ہے، عراق امریکی ظالموں کے ظلم و بربریت کا شکار ہے، مصر اور الجزائر میں اسلام پسندوں پر ابتلا و آزمائش کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، عالم عرب پر مغربی سامراجیت کا حملہ ہے، اور پھر ہمارے پیارے ملک میں ایک خاص طبقے کو غلامی کی زنجیروں کی طرف دھکیلنے کے لیے فسطائی طاقت کوشاں ہے۔ حق کے علمبرداروں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج پوری دنیا حق و عدالت سے محروم نہیں ہوگی؟ کیا تاریخ کی ساری ثقافتیں ایک ایک کر کے پلٹ نہیں رہی ہیں؟ اصحاب کہف پر جبر و طغیان، فرعونہ مصر کا ظلم و استبداد، اصحاب مدین کا انکار و اعراض، قوم عاد کا فسق و عدوان، یہ سب کے سب واپس نہیں آ گئے؟ ہٹلر کی قہر انگیزی، چنگیز کی چنگیزی، ہلاکو کی سطوت خیزی سامنے نہیں آ رہی؟ کیا آج ایک سپر پاور ملک پورا عالم اسلام کو جہنم کی بھٹی میں نہیں جھونک رہا ہے؟
اگر یہ سب سچ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، حسینی مشن، اور حسینی مشن کا پیغام یہ ہے، جب ہر سو باطل پھیلانے لگے شر، اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا چر، کہ چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، کہ صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا سر، کہ لہو کے اشک بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، وما علینا الا البلاغ المبین۔